شرک کا معنی کیا ہے؟ بہت باتیں ہیں، بہت سارے لوگ ہر کام کو شرک بنا دیتے ہیں، اور ہر کچھ ہیں جو بہت ساری چیزوں کو شرک نہیں کہتے ہیں کہ وہ شرک نہیں ہے، بہت سارے ہر چیز کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، تو شرک کس کیفیت کا نام ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک یعنی جو یہاں خدا کریم جس سے بھی، یعنی پہلا لفظ جو پہلے خدا کریم نے کہا ہے وہ خود اس شرک کا معنی کر رہا ہے، یعنی آپ ٹوٹلی من تن دھن اللہ کی عبودیت میں رکھیں تو پھر شرک ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی غیر اللہ کے لیے ہے، من دون اللہ ہے، اللہ نے بہت ساری جگہ پہ قرآن میں من دون اللہ کہا ہے، یعنی شرک کی وضاحت یہ ہوتی ہے کہ من دون اللہ آپ کوئی کام کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ سے ہٹ کر کوئی آپ کام کرتے ہیں یا کوئی نسبت دیتے ہیں۔ اب شرک جو ہے جیسے توحید ہے، شرک کے مقابلے میں توحید ہے۔ اچھا، توحید کے کتنے مرحلے ہیں؟ جتنے مرحلے توحید کے ہیں شرک کے بھی اتنے مرحلے ہیں۔ توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید ربوبیت کی، توحید الوہیت کی۔ ٹھیک ہے، 5 مرحلے ہیں، یہی 5 مرحلے ادھر بھی ہیں، شرک میں بھی 5 مرحلے ہیں۔ ادھر سب نے کیا کیا ہوا ہے؟ گڈ مڈ کیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا شرک ہے اور کیا شرک نہیں ہے۔ توحید ذاتی جانتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے ہی وہی بس۔ صفات میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، یہ صفات صرف اس کی ہیں اور کسی کی نہیں ہیں، کسی اور کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، کوئی چیز ممیت نہیں ہے، کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے، جو صفات ہیں وہ صرف اس کی ہیں۔ تو بندوں کو بھی کہا جا رہا ہے رحیم، تو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نبی کو بھی قرآن نے رحیم کا لفظ بھی کہا ہے، رعوف کا بھی کہا ہے، تو یہ صفات جو اللہ کی بھی ہیں ادھر نبی کو بھی، تو یہ طول میں ہیں، اللہ سے لی گئی ہو، اللہ کی دی گئی ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہیں اس کی، اس سے ہٹ کر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ افعال، توحید افعال یعنی اس کے کام جو کچھ ہو رہا ہے جہان میں، جو کچھ پتا بھی ہل رہا ہے تو یہ اس کا کرنا ہے، اس کا کرنا ہے، اور کسی اور کی طرف نسبت نہیں دے سکتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ جو تیر تیرے ہاتھ میں تو چلا رہا ہے، تو نہیں چلا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ یہ توحید افعالی ہے۔ چوتھے مرحلے میں توحید ربوبیت ہے کہ جہان بنایا تو اس نے ہے، تو اس کو چلا کون رہا ہے؟ اس کا رب کون ہے؟ ربوبیت کی توحید، اس کا رب کون ہے؟ اس کو چلا کون رہا ہے؟ یہ بھی وہی ذات چلا رہی ہے، اس لیے کہ توحید رب ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ صرف اس کے پاس ہیں، اور کسی کے پاس رب ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، اور کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ اب کوئی اگر ایسے ہی کسی کو رب مان لیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ اس نادان کو رب کا معنی ہی نہیں پتہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ
ایک بچہ اس کھلونے کو بھی پہلوان مان لیتا ہے. مثلا ایک کھلونے کو گاڑی مان لے. ہاں اصلی گاڑی تو وہ گاڑی ہوتی ہے جو انسان استعمال کرتے ہیں, آتی جاتی ہے, بہت سارے انسانوں کو ادھر ادھر لے جاتی ہے. یہ گاڑیاں جن میں مشین یہ ہوتا ہے اصلی جو ہے. اب ایک بچہ جسے سمجھ نہیں ہے وہ اس کھلونے کو بھی کیا سمجھتا ہے, جس میں چابی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہتا ہے, کیا سمجھتا ہے, ایک گاڑی ہے. تو یہ اس بچے کی نادانی ہے یا اس کی شعور کی لیول کے کم ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح سمجھ رہا. وَإِلَّا اگر اس کو پتہ ہوتا کہ گاڑی کے لوازم کیا ہیں, گاڑی کی کیا ضروریات ہیں, گاڑی کس چیز کو کہتے ہیں, تو پھر کبھی بھی ایسے نہ کہتا.